ایک قدیم شہر میں ایک دیانتدار لوہار رہتا تھا جس کا نام نصر تھا۔ وہ سخت محنت کرتا مگر مشکل سے 2 وقت کی روٹی پاتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور چھوٹا سا بیٹا تھا جو ابھی جوان ہوا تھا۔ لوہار کو اپنے بیٹے سے بہت امیدیں تھیں مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک وبا میں اس کی بیوی اور بیٹا دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ لوہار کا گھر سناٹا میں تبدیل ہو گیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ نصر نے اپنے رب سے کوئی شکو نہ کیا بلکہ صبر کا دامن تھام لیا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے اور دل میں ایک درد کھیلتا رہتا۔ وہ سوچتا کہ اللہ نے اسے سب کچھ دے کر سب کچھ چھین کیوں لیا۔ لوگ اسے تسلی دیتے مگر کوئی اس کے زخم کو بھر نہ سکتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے دکان بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنا سب سامان بیچ کر دوسرے شہر جانا چاہتا تھا۔ نصر رات ہونے لگی تو اس نے سوچا کہ کسی درخت کے نیچے آرام کر لے۔ اتنے میں اسے دور سے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ لوہار نے بچے کے پاس جا کر پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو اور یہاں اکیلے کیسے آ گئے؟ بچے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرے ابو جان اور اماں دونوں فوت ہو چکے ہیں اور رشتہ داروں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ مزید رویا اور بولا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کسی نے مجھے پناہ نہیں دی، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں۔ نصر کا دل پسیج گیا اور اس نے بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ نصر نے بچے کو کھانا کھلایا اور اسے گود میں بٹھا کر رات گزار دی۔ صبح ہوتے ہی اس نے سوچا کہ اب وہ واپس اپنے شہر لوٹ جائے گا۔ بچے کا نام عدنان تھا اور وہ صرف 7 سال کا تھا۔ لوہار نے عدنان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے لوہار کا کام سکھانے لگا۔ پہلے تو عدنان چھوٹا تھا مگر اس میں جلد ہی محنت کی عادت پیدا ہو گئی۔ لوہار کی دوبارہ زندگی میں رونقیں آ گئیں اور وہ اللہ کا شکر گزار ہوا۔ شہر کے ایک امیر تاجر کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک غریب لوہار اتنا خوش رہتا ہے۔ اس تاجر کا نام حکیم تھا اور وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں میں افواہ پھیلا دی کہ نصر نے بچے کو اس لیے پالا ہے تاکہ اس سے مزدوری کرائے۔ لوہار نے پرواہ نہ کی اور اپنا کام کرتا رہا مگر تاجر نے اسے برباد کرنے کی عین لی۔ ایک رات اس نے لوہار کی دکان میں آگ لگا دی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ نصر جب صبح دکان پر پہنچا تو وہ منظر دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ اس کی پوری زندگی کی کمائی اور اوزار سب جل چکے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا مگر عدنان نے اسے ہمت دلائی۔ عدنان نے کہا، ابا جان، اللہ بڑا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے ابھی تک صبر کیا ہے، آگے بھی کریں گے۔ نصر نے بچے کی باتیں سن کر سکون پایا اور فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس نے قرض لے کر نیا اوزار خریدا اور ایک چھوٹی سی جگہ پر کام شروع کر دیا۔ ایک دن لوہار اور عدنان لکڑی لینے دریا کے کنارے گئے۔ وہاں عدنان نے دیکھا کہ پانی میں کچھ چمک رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا تو وہ ایک بہت بڑا ہیرا تھا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ لوہار نے کہا، یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں آزمائش کے بعد ملا، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہیرا بیچنے کا فیصلہ کیا اور شہر کے معروف جواہر تاجر کے پاس گئے۔ جواہر تاجر نے ہیرا دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ بادشاہ کا کھویا ہوا بیش قیمت ہیرا ہے۔ اس نے لوہار کو بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا مگر حسد کرنے والا تاجر حکیم وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا کہ لوہار نے یہ ہیرا چرایا ہے۔ بادشاہ نے نصر اور عدنان کو دربار میں طلب کیا اور سچائی معلوم کرنے کا حکم دیا۔ عدنان نے بادشاہ کو سارا واقعہ آنکھوں دیکھا سنایا اور کہا کہ ہمیں اللہ نے یہ ہیرا دیا ہے، ہم چور نہیں ہیں۔ بادشاہ نے عدنان کی بات سن کر تحقیق کی اور پتہ چلا کہ یہ ہیرا واقعی اس کا تھا جو 1 ماہ پہلے دریا میں گر گیا تھا۔ بادشاہ لوہار کی دیانتداری اور بچے کی سچائی سے بہت خوش ہوا۔ اس نے تاجر حکیم کو سزا دینے کا حکم دیا اور لوہار کو انعام سے نوازا۔ بادشاہ نے نصر کو اپنا ذاتی لوہار مقرر کر دیا اور ایک بڑی ورکشاپ بھی عطا کی۔ عدنان کو بادشاہ نے تعلیم دینے کا وعدہ کیا اور دونوں کو قیمتی تحائف بھیجے۔ چند سال بعد عدنان بڑا ہو کر ایک ذہین اور نیک نوجوان بنا۔ اس نے لوہار نصر کی خدمت کبھی نہیں چھوڑی بلکہ اسے اپنا حقیقی باپ مان کر عزت دی۔ بادشاہ نے عدنان کو اپنے مشیروں میں شامل کر لیا اور اس کی رائے کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ لوہار نصر نے عدنان کی شادی اچھے گھرانے میں کرائی اور خود بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔
وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اسے تنہائی میں یتیم بچے کی صورت میں بہترین تحفہ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کبھی کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ یتیم بچے کی تربیت کرنا اور اسے اپنانا جنت کا راستہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں۔ او لوہار نے صبر کیا تو اللہ نے اسے بادشاہ کا درجہ عطا کر دیا۔ عدنان نے شکر کیا تو اللہ نے اسے عزت سے نوازا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مشکل میں صبر کریں اور یتیموں کی مدد کریں، کیونکہ ان کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں۔ اللہ ہمیں سچی راہ دکھائے، آمین۔